الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیڑا سوہنا رب کیتا مہمان عطا سانو، کیڑا سوہنا رب کیتا مہمان عطا سانو، بخشش لئی کر چھڑیا رمضان عطا سانو، کھلے بوہے جنتاں دے شیطان بنے قیدی، کھلے بوہے جنتاں دے شیطان بنے قیدی، رحمت دا انج ہویا سامان عطا سانو، نئی اشرفی ملنا سی رحمان قرآن ایمان، نئی اشرفی ملنا سی رحمان قرآن ایمان، ہندا جنا نبیاں دا سلطان عطا سانو، اس پاک مہینے دی عظمت تے ذرا ویکھو، اس پاک مہینے دی عظمت تے ذرا ویکھو، شب قدر دے وچ ہویا قرآن عطا سانو، کیڑا سوہنا رب کیتا مہمان عطا سانو، بخشش لئی کر چھڑیا رمضان عطا سانو. انتہائی واجب الاحترام حاضرین اور ناظرین، برکتوں، رحمتوں اور عافیتوں والا مہینہ
جس مہینے میں رب کائنات کی رحمتیں عام ہوتی ہیں، برکتیں عام ہوتی ہیں، عافیتیں عام ہوتی ہیں، نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر عطا فرمایا۔ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دن ہو یا رات، ایک ایک لمحے کو اللہ نے بڑا عظیم بنایا، اور اسی لیے اس ماہ مبارک میں ذرا عبادات میں اضافہ کرایا گیا۔ روزے کی صورت میں، تراویحوں کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں اضافہ کرایا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات اس مہینے کی برکت سے اپنے تمام بندوں کو معاف کر دینا چاہتے ہیں۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، میرا ایک ایک بندہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ بڑی عجیب حدیث شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں ان میرے امت کے لوگوں کو جہنم کا عذاب نہیں دینا چاہتے، میرے امت کے لوگوں کو جہنم کا عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اگلی بات بڑی عجیب ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے بندوں کو، میرے امت کے لوگوں کو اللہ جہنم کا عذاب دینا چاہتے تو دو چیزیں اللہ عطا نہ فرماتے، دو چیزیں نہ ملتی میری امت کو۔ فرمایا ایک رمضان نہ ملتا، دوسرا قرآن نہ ملتا۔ اگر اللہ عذاب دینا چاہیں، اگر اللہ چاہتے کہ میں نے ان کو جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، ان کی پکڑ کرنی ہی کرنی ہے، ان کو عذاب دینا ہی دینا ہے، اگر اللہ یہ بات چاہتے، فرمایا کہ میرے اللہ میری امت کو دو چیزیں نہ دیتے، ایک رمضان نہ دیتے، دوسرا قرآن نہ دیتے۔ پتہ چلا رمضان اور قرآن دونوں ہی اللہ نے مغفرت اور بخشش کے لیے عطا فرما دی۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں اور عبادات بھی کرو، اور عبادات بھی کرو، جس طرح سے کہا جاتا ہے حدیث شریف میں ہی یہ بات ہے کہ یہ جو 30 دن ہے، پورا مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی اور چھٹکارا۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت، تیسرا جہنم سے چھٹکارا۔ اسی لیے کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، ان پر آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں یہ پڑھا کرو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، مولا تو بڑی رحمتوں والا ہے، ہم پر بھی اپنی رحمت کا کوئی چھینٹا ڈال دے، ہمیں بھی اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما دے۔ یعنی رحمت کا عشرہ ہے تو ہم نے رحمت مانگنی ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے تو ہم نے مغفرت مانگنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیسرا جو عشرہ ہے، آخری عشرہ، وہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، تو اس میں ہم نے جہنم سے چھٹکارا مانگنا ہے کہ مولا ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں 4 کام ذرا زیادہ کرو، 4 کام زیادہ کرو، یعنی روزہ بھی رکھنا ہے، الگ عبادت، رات کو تراویح پڑھنی ہے، الگ عبادت، دن میں کوئی تسبیحات ذکر کرنا ہے، الگ عبادت،
لیکن فرمایا کہ ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ 4 کام زیادہ کرو. یاد رکھنا جن کاموں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی، متوجہ کر کے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مراد یہ تھا کہ یہ جو حضور نے خاص طور پر فرمایا یہ اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور اعمال بھی کرو اور کام بھی کرو، اپنے رب کو راضی کرو، لیکن 4 کام ذرا زیادہ کیا کرنا اس مہینے کے اندر، کہ یہ 4 کام کرنا اس مہینے میں میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. فرمایا ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمہ طیبہ کا ورد اور ذکر ذرا زیادہ کیا کرنا، یہ کلمہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے. اس کلمے میں میرے اللہ کی بڑی زبردست توحید کا اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرا پالنے والا، میرا بنانے والا، مجھے تخلیق دینے والا، مجھے خوشیاں دینے والا، مجھے غمی دینے والا، مجھے برکتیں دینے والا، مجھے اولاد دینے والا، مجھے زندگی دینے والا. اعلان ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں. یہ جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں. رمضان سے ہٹ کر، اس ماہ مبارک سے ہٹ کر بھی اگر اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو گے بڑا فائدہ ہوگا، بڑی برکتیں ملیں گی، بڑی رحمتیں ملیں گی. لیکن فرمایا کہ اس مہینے میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تجھے اس مہینے میں یہ کلمہ پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، اثر بھی زیادہ ملے گا، نیکییں بھی زیادہ ملیں گی، اور یہ کلمہ تجھے تیرے لیے اس مہینے کے اندر مغفرت کا، رحمت کا، جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ کلمہ تو ایسا ہے، ہم نے اپنی ماں کی گود میں باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تو یہ کلمہ سیکھ لیا تھا. کیوں بھئی ایسے ہی ہے نا، زیادہ ہی لیٹ ہوئے تو 2.5-3 سال کی عمر میں ہم نے یہ کلمہ یاد کر لیا تھا. الحمدللہ سب کو آتا، بچوں کو بھی آتا. کیوں جی آتا آپ کو؟ عبد الرحمان کو آتا؟ بچے سنائیں ذرا، بچے سبحان. آپ پڑھو، آپ بھی پڑھو. ماشاءاللہ. یہ دیکھو عبد الرحمان کی عمر کتنے سال ہے؟ 2.5 سال کا بچہ ہے. اس نے آج نہیں پہلے سے یاد ہے اس کو. ہمارے بچے کو، جوان کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو، سب کو یہ کلمہ آتا ہے، اور اتنا آسان ہے کہ ہمیں توجہ بھی نہیں کرنی پڑتی، بغیر توجہ کے پڑھ دیتے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب دل چاہے ہم اس کا ذکر کریں، ہمیں توجہ نہیں کرنی پڑے گی، کام نہیں روکنا پڑے گا، دکان بند نہیں کرنی پڑے گی، زندگی روکنی نہیں پڑے گی، بلکہ جب جی چاہے پڑھا جا سکتا ہے. تو صبح شام دن رات اس کلمے کا ذکر کرتے رہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے گھر کے اندر کوئی بچہ آ جائے، اللہ نے تجھے رحمت یا نعمت، بیٹا یا بیٹی عطا فرما دیا، یہ بچہ تیرا، یہ بچی تیری، اس کی زبان تیری توتلی توتلی بولنا شروع ہو گئی، ابھی صحیح طرح بولنا نہیں آتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اس کو اماں کہنا نہ سکھا، ابا کہنا نہ سکھا، ماما پاپا کہنا نہ سکھا، بلکہ سب سے پہلے اس کی زبان پر یہ جملہ لے آلا الہ الا اللہ،
اپنے بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھا دے. جب اس نے زندگی میں جب بولنا سیکھا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا, یقیناً اس کا اثر پڑے گا, یہ زندگی میں بھی کلمہ پڑھے گا, جب اس کی موت آئے گی موت کے وقت بھی کلمہ پڑھے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جس کا زندگی میں سب سے پہلا جملہ لا الہ الا اللہ ہو گیا اور موت کے وقت آخری جملہ بھی لا الہ الا اللہ ہو گیا, یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اپنے بچے کو بھی جب بولنا سیکھے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. پتہ نہیں تجھے مزید تربیت کا موقع ملے نہ ملے, اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے, یہ جو پہلا کلمہ طیبہ سکھا کر کے اپنے بچے کو چلا جائے گا, وہ جب پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا, تجھے بھی ثواب ملے گا. عام دنوں میں تو علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 300 دفعہ پڑھنا, 300 دفعہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحیں پڑھنے سے کثرت سے پڑھنے والوں میں ہم لوگ شامل ہو جائیں گے. کثرت سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی ہر ٹائم پڑھتا رہتا ہو, ہر ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہو. جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا. لیکن اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, لا الہ الا اللہ کا سیزن ہے. جیسے مختلف سیزن ہوتے ہیں نا جی, کپڑے کا, جوتے کا, فروٹوں کا, سبزیوں کا, ریواڑی والوں کے ناشتوں کا, مٹھائیوں کا, دیگر سیزن ہوتے ہیں. کبھی سناروں کا, کبھی فرنیچر والوں کا, کبھی کسی کا سیزن ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ کا سیزن ہے. یوں کہوں کہ جنت کمانے کا, جنت بنانے کا, گناہ معاف کرانے کا سیزن ہے. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھو, اس کلمے کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں, نیکیاں اور اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ ملتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں کیوں فرمایا کہ یہ کام زیادہ کرو, لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو؟ اس لیے فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ کو بڑا پسند ہے. کتنا پسند ہے ذرا اندازہ لگانا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوا کسی کافر کے گھر, عیسائی کے گھر, یہودی کے گھر, غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا. 100 سال زندگی گزاری اس نے کفر پہ, 100 سال گناہوں پہ, 100 سال بدماشیوں میں, 100 سال اللہ کی مخالفت میں زندگی گزاری. 100 سال کے بعد اللہ نے دل میں ڈالا, ہدایت ملی. 100 سال کی عمر میں اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سچے دل سے ایک مرتبہ پڑھ لیا. حضور نے فرمایا 100 سال کا کفر بھی ختم, گناہ بھی ختم, ظلم بھی ختم. کلمہ پڑھتے ہی پچھلے پہ پانی پھر گیا. اللہ نے اس پر اب جنت واجب کر دی. کل قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالو, نیکیاں تھوڑی ہو گئی, گناہ زیادہ ہو گئے. فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. 2 روایات ہیں, ایک روایت میں ہے اللہ فرمائیں گے, ایک روایت میں حضور تشریف لائیں گے, فرمائیں گے ذرا ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ. فرشتے عرض کریں گے کہ کیا, کس لیے روکا گیا؟ حضور فرمائیں گے یہ ایک نیکی اس کی میرے پاس ہے, ذرا اس کو تول لو, یہ ابھی تولی نہیں, اس کو تول لو. وہ کاغذ کا ایک پرزہ ہوگا اتنا سا, وہ رکھا جائے گا, نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو کر جھک جائے گا, گناہوں کا ہوا میں اڑ جائے گا. پوچھنے پر بتایا جائے گا ایک مرتبہ اس نے رمضان کے مہینے میں محبت میں آ کر پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ اس پر اس کو اتنی نیکیاں ملی, اتنی نیکیاں ملی, نیکیوں کا ترازو بھاری ہو گیا, جنت کا داخلہ مل گیا. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
ورنہ کم از کم 3 تسبیحیں ضرور پڑھو، 300 مرتبہ۔ اس کا فائدہ وہی کہ تھوڑا پڑھنے پر کثرت سے پڑھنے والوں میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ وہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، رحیم و کریم ذات ہے، انشاءاللہ ہمارے اس 300 کو 3 لاکھ بنا دیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ ضرور پڑھو، اس نیت سے کہ مرتے وقت بھی کام آئے گا، قیامت میں بھی کام آئے گا۔ زندگی میں 70,000 ضرور پڑھو۔ تو یہ مہینہ ہمارے پاس بڑا بہترین ہے کہ ہم نے ویسے بھی پڑھنا تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تلاوت، ذکر، کوئی نہ کوئی کام نیکی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ تو 30 دنوں پہ، اب 20 دن باقی رہ گئے، تو 20 دنوں پہ اس 70,000 کو تقسیم کرو، جتنا بنے اتنا روزانہ پڑھتے رہو۔ جب چاند رات ہوگی 70,000 بھی پورا ہو جائے گا، اور جس نے 70,000 پڑھا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں 4 کام زیادہ کرو، یعنی فرض عبادت کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد فرمایا 4 کام زیادہ کیا کرو۔ پہلا ارشاد فرمایا، پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا جو یہ کام رمضان المبارک میں زیادہ کرے گا، اس کو رحمتیں بھی ملیں گی، مغفرتیں بھی ملیں گی، جہنم سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ یعنی 3 تسبیحوں کی 1 مل گئی۔ پہلے عشرے میں پڑھو رحمتیں ملے گی، دوسرے میں پڑھو مغفرت ملے گی، تیسرے میں پڑھو جہنم سے چھٹکارا، جنت مل جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا کام جو تم نے ذرا زیادہ کرنا، فرمایا وہ استغفار زیادہ پڑھنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں استغفار کے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اسی طرح جو 5واں کلمہ ہے نا، 5واں کلمہ یہ بھی استغفار ہے، اس کا نام ہے 5واں کلمہ سید الاستغفار۔ وہ بھی پڑھ سکتے ہو، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، جو اچھا لگے، جو دل کرے، پڑھتے رہو۔ استغفار بے شمار بیماریوں اور بے شمار پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید میں ہے 29واں سپارہ، سورۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر یہ سورت ہے۔ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلوایا لوگوں کے لیے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العزت نے استغفار کرنے کی عظمت اور فضیلت ارشاد فرما دی، فرمایا لوگو تمہارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، استغفار کرو۔ استغفار گناہوں کو کھا جایا کرتا ہے۔ فرمایا گناہ زیادہ ہے، استغفار کرو۔ اولاد کوئی نہیں، استغفار کرو۔ بیٹے کوئی نہیں، استغفار کرو۔ روزی میں برکت کوئی نہیں، استغفار کرو۔ دکان اچھی نہیں چلتی، استغفار کرو۔ بارشیں نہیں ہو رہی، استغفار کرو۔ زیادہ ہو رہی ہیں، استغفار کرو۔ تمہیں جو چیز چاہیے استغفار کرو، اللہ اپنی رحمتوں کی، انعامات کی بارش فرما دے۔ حضرت حسن کی خدمت میں ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا اللہ والے کوئی وظیفہ بتاؤ، زندگی میں بڑے گناہ کیے، اللہ معافی عطا فرما۔
فرمایا بھئی بڑا بہترین نسخہ ہے، استغفار کیا کرو. ٹھیک ہے جی، چلے گئے. تھوڑی دیر گزری، ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا اللہ والے روزی میں برکت کوئی نہیں، کوئی وظیفہ. فرمایا استغفار پڑھا کرو. چلا گیا. تھوڑی دیر گزری، ایک اور آدمی آ گیا اور کہنے لگا اللہ والے بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی بڑی ہے، کوئی وظیفہ بتلاؤ، کوئی عمل بتلاؤ، کوئی دعا فرماؤ. اللہ والے نے فرمایا جاؤ استغفار کرو. وہ آدمی چلا گیا، اور آدمی آ گیا، کہنے لگا اللہ والے اولاد کوئی نہیں، کوئی وظیفہ بتلاؤ، اللہ اولاد عطا فرمائے. فرمایا جاؤ استغفار کرو، اللہ اولاد دیں گے. چلا گیا، اور آدمی آ گیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ والے کوئی وظیفہ بتلاؤ، بیٹا کوئی نہیں، اللہ بیٹا عطا فرمائے. فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو. وہ آدمی چلا گیا. ایک مرید یا شاگرد قریب بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، او اللہ والے تمام مریضوں کو ایک دوائی دے رہے ہو، جس سے گناہ ہو گیا استغفار کرے، جس کی روزی میں برکت نہیں استغفار کرے، جس کی اولاد کوئی نہیں استغفار کرے. ہر مریض کو ایک دوائی دے رہے ہو، کیا اور کوئی نسخہ کوئی نہیں؟ فرمایا نسخے تو بڑے بڑے اللہ نے قرآن مجید میں لکھے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے ابھی جتنے بھی لوگ مسلسل آئے سب کا نسخہ یہی تھا، استغفار سب کا علاج تھا. وہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اللہ نے نسخہ بتلایا. مال نہیں ہے استغفار کرو مال ملے گا، بیٹے نہیں ہے استغفار کرو اللہ بیٹے دیں گے، تمہیں کوئی تکلیف پریشانی ہے استغفار کرو اللہ ٹال دیں گے، گناہ ہو گئے اللہ سے استغفار کرو وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. فرمایا یہ میں نہیں، اللہ نے قرآن میں نسخہ دیا ہے ان تمام چیزوں کا. حدیث شریف میں ہے استغفار کیا کرو اللہ غنی بنا دیں گے، بے نیاز کر دیں گے ہر پریشانی سے. مشہور واقعہ آپ کو پہلے بھی بارہا سنایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. امام صاحب ایک دوپہر کو، گرمی کا موسم ہے، نماز کا ٹائم بھی کوئی نہیں، گھر سے نکلے اور مسجد کا کنڈا کھٹکھٹایا. اندر سے مؤذن آیا اور کہنے لگا بھی بتاؤ کس لیے آئے، کون ہو، کہاں سے آئے، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بھی آیا تو یہیں دور سے ہوں، قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے. کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا بھی نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں چلو وضو کروں گا، کوئی تلاوت کر لوں، آرام کروں، جب نماز کا ٹائم ہوگا نماز پڑھ لوں گا. اس نے کہا بھی بات یہ ہے پہلے بھی مسجد میں چوری ہو گئی، آج کل ہم نے سختی کر رکھی ہے، صرف نماز کے ٹائم مسجد کھلے گی. آج کل بھی یہی حالات ہے بھائی، نہ کھولیں تو مسافر ناراض ہوتے ہیں، کھول دیں پھر ہم خود ناراض ہوتے ہیں. کبھی ٹوٹی نہیں ملتی، کبھی کوئی اور چیز چوری ہو جاتی ہے. اگر روکو بھی ٹوٹی کیوں لے کے جا رہا ہے، کہتے ہیں بھی نہیں مولوی صاحب ہمیں نہیں روک سکتے، یہ اللہ کا اور میرا معاملہ. چور کہتا ہے تمہارے گھر سے نہیں چوری کی، اللہ کے گھر سے کی ہے، یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے، ہٹ جاؤ آگے سے. مؤذن نے کہہ دیا ٹھیک ہے تم اللہ والے نیک آدمی لگتے ہو لیکن حالات اچھے کوئی نہیں، جاؤ چلے جاؤ، نماز کے ٹائم مسجد کھلے گی، ابھی آنے کی اجازت کوئی نہیں. یہ بحث ہو رہی ہے. ایک نوجوان گزرا گلی سے، اس نے یہ بحث ہوتی دیکھی، کہنے لگا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھی یہ مسئلہ ہے. وہ کہنے لگا اللہ والے نیک آدمی لگتے ہو، مسافر اجنبی لگتے ہو، آؤ قریب میرا گھر ہے، میرے گھر آ جاؤ، میرے مہمان بنو، آرام کرو، میں جو ہو سکے آپ کی خدمت بھی کروں گا. کہا چلو ٹھیک ہے. چلے گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹھو، یہ چرپائی ہے، آرام کرو، کھانا کھاؤ گے میں آپ کے لیے کھانا بناتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں. کہا بھی ٹھیک ہے. دوپہر کا ٹائم، گرمی کا موسم، اس نے
آٹا گوندنا شروع کیا مہمان کے لیے کھانا بنانے کے لیے تو پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، گوند بھی رہا ہے اور استغفر اللہ۔ اب اس نے روٹیاں بنانے کے لیے پیڑے بنائے تو پڑھ رہا ہے استغفر اللہ، روٹیاں بنا رہا ہے تو استغفر اللہ، پکا کے سینک رہا ہے استغفر اللہ۔ اللہ والے سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے اور فرمانے لگے نوجوان یہ استغفار تو کب سے پڑھ رہا ہے اور ذرا یہ بتلا تیرے استغفار نے تجھے کوئی فائدہ بھی دیا کہ نہیں دیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے میں غریب آدمی تھا، روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج تھا، رب کائنات نے استغفار کی برکت سے مجھے مالا مال کر دیا، میرا بڑا وسیع کاروبار ہے، نوکر چاکر میرے کام کرتے ہیں، میں نے تو آپ کی محبت میں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، ورنہ میرے نوکر چاکر موجود ہے، میں نے جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا رب کائنات نے مجھے مالا مال کر دیا۔ میں غریب آدمی تھا، روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج تھا، جب سے میں نے شروع کیا اللہ نے مزے لگوا دیے، اتنا مال برستا ہے کہ میرے مزے لگ گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور بتا کوئی فائدہ اور بتا؟ کہنے لگا کہ جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں ابھی یہ منہ پہ نہیں پھرتے، میری دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن کہنے لگا کہ اللہ والو ایک میری دعا کئی دنوں سے قبول نہیں ہو رہی، ہر قبول ہوئی، ساری دعائیں قبول لیکن ایک قبول نہیں ہو رہی۔ پوچھا کہ وہ کون سی؟ کہنے لگا کہ ایک تو ان پڑھ سا آدمی ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، اللہ نے استغفار کی برکت سے مال دے دیا، اب کاروبار میں مصروف رہتا ہوں، میرے دل میں محبت آ گئی، میں نے کسی سے نا نام سنا ہے کہ احمد بن حنبل کوئی نیک آدمی، اللہ کا ولی، عالم دین ہے، میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، مولا آپ کے دیے ہوئے مال میں کاروبار میں مصروف ہو گیا، اپنے اس نیک بندے کی زیارت تو کرا۔ ساری دعائیں قبول ہو گئی، یہ قبول نہیں ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا او نوجوان تیری ساری دعائیں قبول ہوئی ہوں گی، تیری بڑی بڑی دعائیں قبول ہوئی ہوں گی، لیکن اگلی بات سنے گا تجھے پسینے آ جائیں گے، تیری یہ دعا تو تیرے رب نے ایسی قبول کی ہے، ایسی قبول کی ہے کہ کوئی دعا کیا قبول ہوئی ہوگی۔ وہ نوجوان حیران ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری دعا کی ہی بدولت رب کائنات نے مجھے سکر دوپہر میں گرمی میں میرے گھر سے مجھے باہر نکالا، اور میں گھر سے نکلنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، میں گھر سے آنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کوئی کام بھی نہیں تھا، لیکن میں گھر سے ایسے نکلا جیسے مجھے فرشتے نے بازو پکڑ کے نکالا۔ تیری دعاؤں کی بدولت رب کائنات نے تیرے گھر میں مجھے پہنچا دیا۔ وہ امام احمد بن حنبل جس کی تو زیارت کرنا چاہتا ہے، خود چل کر میں تیرے گھر آیا کھڑا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا او اللہ والے تو استغفار کی بڑی برکتیں دیکھ چکا ہے، بڑی عظمتیں دیکھ چکا ہے، لیکن آج مجھ سے بھی استغفار کی برکات سن لے۔ فرمایا جو آدمی کثرت سے محبت کے ساتھ استغفار کیا کرے، استغفار کا ذکر کرتا رہے، ورد کرتا رہے، زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے، اگر وہ غریب ہے تو اللہ مالا مال کر دیں گے، پریشانیوں میں پھنسا ہے اللہ آسانی دیں گے، مصیبتوں میں پھنسا اللہ چھٹکارا عطا فرمائیں گے، اولاد کوئی نہیں اللہ اولاد عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ استغفار کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس ماہ مبارک میں استغفار ذرا زیادہ کیا کرو۔ پڑھیں گے بھی استغفار کتنا؟ جتنا ہو سکے۔ یہ جملہ مشکوک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکا تو 5 دفعہ، نہیں تو 3 دفعہ، اتنا بھی نہ ہوا تو 1 دفعہ کہوں گا۔
गिनती मुकर्रर करो, टारगेट, मंजिल। कारोबारी लोग रमजान शरीफ में टारगेट बनाते हैं ना जी, इस दफा इतने लाख कमाने हैं, मिले ना मिले कोशिश तो करता है ना। फिर इसी तरह टारगेट बनाओ कि हमने इस माह मुबारक में 1 लाख दफा इस्तग़फ़ार पढ़ना है। कसम खुदा की, कुरान और हदीस पर एतबार और यकीन और ईमान रखते हुए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने अल्लाह की कसम खाई है, अगर इस महीने में 1 लाख नहीं, सिर्फ 50,000 दफा मुतवज्जे होकर अगर इस्तग़फ़ार पढ़ दिया तो अल्लाह तुझे माला माल कर दे। तीसरी बात हुजूर ने फरमाई, इस महीने में जन्नत की तलब ज्यादा करो। हर मुसलमान जन्नत मांगता है और रमजान में मांगता है, लेकिन फरमाया कि इस महीने में ज्यादा मांगो। सुबह दोपहर शाम उठते बैठते अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना, मौला जन्नत का सवाल करते हैं। यानी फकीर बन के, गरीब बन के, मिस्कीन बन के, जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि यार जरूरत है मेरी 1,000 रुपए का सवाल करता हूं, आपके दरवाजे पे सवाली आते हैं, कहते हैं रब के नाम का सवाल करता हूं। इस रब के नाम और सवाल पर आप कुछ न कुछ निकाल के दे देते हैं। क्या तुझे तरस आता है? तेरे रब को तरस नहीं आएगा? रब को तरस नहीं आएगा? अल्लाह से सवाली बन के जन्नत का सवाल कर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार नबी, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहले जितने नबी आए, रब्बे कायनात ने उन सब पर भी जन्नत वाजिब कर दी। जिंदगी में ही खुशखबरी थी, तमाम अंबिया जन्नती सीधे जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने जन्नती मट्टी से उनके जिस्मों को बनाया और इन जिस्मों का मुकद्दर यही है, दुनिया से जाएंगे सीधे जन्नत में चले जाएंगे। जब और नबियों के लिए जन्नत का वादा है तो मेरे और आपके नबी इमामुल अंबिया के लिए तो अफजल तरीके से, आला तरीके से जन्नत का वादा है। इसके बावजूद रोजाना की बुनियाद पर हुजूर अलैहि सलाम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्ना, मौला मैं आपसे जन्नत का सवाल करता हूं। अल्लाह से जन्नत मांगे, सवाल करें, रोए, मौला दे दे जन्नत दे दे। बच्चों की तरह किसी दिन गिड़गिड़ाओ, तसव्वुर बना लो, तसव्वुर कि ये अल्लाह के कदम है, अल्लाह के पांव है तसव्वुर में, और उस जगह को बच्चे की तरह जो है यूं कुरेदो, बच्चा जैसे मिन्नत कर रहा होता है, अम्मा दे दे, अब्बा दे दे, मेरी ये जरूरत पूरी कर दे, मैं करेगा तो मैं उठ के जाऊंगा वरना मैं उठूंगा नहीं। यूं समझ के ये अल्लाह के कदम है, उस जगह में रुल जा, मिट जा, रो, आंसू बहा, मौला जन्नत देगा तो उठ के जाऊंगा वरना मैं यहीं बैठा हूं। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इंशाअल्लाह किसी अंदाज में अल्लाह तुझे खुशखबरी सुना देंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में जन्नत की तलब ज्यादा किया करो, जहन्नुम से छुटकारा, जहन्नुम से आफियत ज्यादा मांगा करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए मगफिरत की, आफियत की, जन्नत के सवाल की दिन रात दुआएं खुद भी इरशाद फरमाई, उम्मत के लोगों को भी इरशाद फरमाया, आम दिनों में जन्नत में जाने वाले काम करो, जहन्नुम से छुटकारे वाले काम किया करो, जन्नत का सवाल किया करो, जहन्नुम से बचने का सवाल किया करो। लेकिन फरमाया इस माह मुबारक में, रमजानुल मुबारक में, ये इतना अजीम महीना है, रब्बे कायनात की कसम है, इस महीने में अपने रब से जो मांगोगे परवरदिगार आलम झोलियां भर देंगे। इसलिए फरमाया इस महीने में सवाल ज्यादा करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह टालेंगे नहीं, अता फरमाएंगे। तो अल्लाह से इस महीने में जन्नत ज्यादा मांगो, ज्यादा तलब करो और जहन्नुम से छुटकारा मांगो। उसके लिए बड़ी जामे दुआ है, हुजूर ने बार बार दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा
انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، مولا جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے چھٹکارے کا سوال کرتا ہوں، یعنی جنت دے دے اور جہنم سے ہمیں بچا لے۔ فرمایا یہ 4 کام زیادہ کرو، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ زیادہ پڑھو اس مہینے میں کہ اللہ کو یہ کلمہ بڑا پسند ہے۔ استغفار کی کثرت کرو کہ استغفار سے گناہ ایسے ختم ہوں گے جیسے جل گئے۔ کاغذ ہو نا، کاغذ آپ نے ٹکڑے 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 پھاڑ دیا تو وہ جڑ سکتا ہے، جلا دیا تو اب جو مرضی کرو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ حدیث شریف میں ہے استغفار گناہوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے کہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا کہ جنت کی طلب کرو، جہنم سے چھٹکارا مانگو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ 2 کام تمام زندگی میں ہی زیادہ کرو، لیکن خاص طور پہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ کرو۔ کیا؟ ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن بڑی عظیم کتاب، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں رمضان کی عظمت کو قرآن کے ساتھ جوڑا، قرآن کی عظمت کو رمضان کے ساتھ جوڑا۔ 2 چیزوں کو آپس میں جب جوڑا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک کی یا دونوں کی بڑی عظمت ہے، دونوں کی بڑی فضیلت ہے۔ پروردگار عالم نے جہاں رمضان المبارک کا ذکر فرمایا، روزے کا فرضیت کا ارشاد فرمایا، روزے کے مسائل بتلائے، وہیں فرمایا لوگو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک، یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے رمضان میں قرآن نازل فرمایا، آپس میں جوڑا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو خود بڑی عظمتوں والا، رمضان میں آیا پھر بھی عظمت والا، شعبان میں آتا پھر بھی عظمت والا، محرم میں آتا پھر بھی عظمت والا، قرآن ہے عظمت والا۔ دیکھیں بھی باقی کپڑوں میں یہ پگڑی زیادہ عظمت والی ہے، میں رمضان میں خریدوں تو عظمت والی، عید کے بعد خریدوں تو عظمت والی، محرم ربیع الاول میں خریدوں تو عظمت والی۔ قرآن خود بڑی عظمت والا، رمضان میں آئے تو عظمت والا، غیر رمضان میں آتا تو عظمت والا۔ اس مہینے میں نازل کرنے کا مقصد یہ اللہ فرماتے ہیں رمضان بڑی شان والا، قرآن بڑی شان والا۔ اب رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن بابرکت والا اگر تلاوت کرو گے، دونوں برکتیں، دونوں رحمتیں مل کر تجھے سیدھی جنت میں پہنچا دیں گی۔ جن باتوں کو بھی اللہ نے یوں جوڑ کے فرمایا نا، میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، اللہ نے ایک چیز اور عظمت جوڑ کے ارشاد فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی عظمت اور اماں ابا والدین کی عظمت کو جوڑ کے بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، مختصر یہ کہ ماں باپ کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے رمضان قرآن آپس میں جب ان کو جوڑا تو یقیناً عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور رب کائنات چاہتے ہیں میرا بندہ اس رحمت والے مہینے میں رحمت والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کرے، تو یہ دونوں رحمتیں، رمضان کی رحمت، قرآن کی رحمت، دونوں مل کر میرے بندے کو سیدھا جنت میں لے جائیں گی۔ کیا حکمت اور کیا راز ہے، ٹائم تو مختصر بچا، کیا حکمت اور کیا راز ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو باتیں جوڑی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو جوڑا، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی راز کی بات ہے، اور وہ راز اللہ بھلا کرے علماء
اسلاف جنہوں نے دریاؤں میں علم کے سمندروں میں غوطے لگا لگا کے باتیں نکال کے ہمیں دے گئے کہ کوئی صرف مطالعہ ہی کر لے تو اس کا بھلا ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان بھی رحمت، قرآن بھی رحمت۔ رمضان بھی رحمت، قرآن بھی رحمت۔ کیسے؟ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا رمضان کیسے رحمت ہے۔ رات کو اٹھے ہم 3 بجے، کوئی 2:30 بجے، کوئی 3:30 بجے، کیوں؟ روٹی کھانی ہے۔ اپنے پیٹ کے لالچ میں اٹھے۔ اس ٹائم کوئی عبادت کرتے ہو بھائی؟ سحری کے ٹائم تلاوت کرتا ہے کوئی جو جلدی اٹھنے والا یا جس کو نیند نہیں آتی یا جس کو اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، اللہ ماشاءاللہ اپنی بات کروں میں اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، ساری توجہ روٹی کی طرف ہوتی ہے کہ پیٹ کیسے بھریں۔ تو اٹھا اپنی روٹی کے لیے، اٹھا اپنی لسی کے لیے، اٹھا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تیرا روٹی کھانا بھی عبادت۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد تو سو گیا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سو جا۔ روزہ رکھا ہے نا؟ بولا بالکل رکھا ہے، فرمایا سو جا، تیرا یہ سو جانا بھی عبادت۔ عصر کی نماز پڑھ کے تو بیٹھ گیا، تیرا بھائی، تیرا بچہ، تیری اولاد تجھے بلواتی ہے، تجھے اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ روزہ بڑا لگا ہوا ہے، چپ کر کے تو بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چپ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ احادیث کے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چپ کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ تلاوت کر، ذکر کر۔ مولا طاقت کوئی نہیں، ہمت جواب دے گئی۔ آج سحری میں نے تھوڑی کھائی تھی، جلدی جلدی، ہمت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو چپ کر کے بیٹھ، کیوں؟ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، تجھے چپ کر کے بیٹھنے پہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ رحمت ہی رحمت، سحری سے لے کر افطار تک تیرے اوپر روزہ دار پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا جب کوئی آدمی قرآن مجید سامنے رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، رب کی رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی دیر یہ تلاوت کرتا ہے مسلسل رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ پتہ چلا رمضان اور قرآن کا یہی جوڑ ہے۔ رمضان میں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تلاوت قرآن پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک حکمت، ایک وجہ اور بھی ہے، اللہ نے جو ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن کو آپس میں اس لیے جوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان الی یوم المیزان۔ یہ رمضان کا روزہ بھی اور قرآن کی تلاوت بھی، یہ قرآن اور رمضان کل قیامت والے دن تیرے لیے سفارشی بنیں گے، یہ تیرے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا، مولا اس نے آپ کا حکم پورا کرتے ہوئے گرمی کا روزہ رکھا، اس نے گرمی برداشت کی، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، مولا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس کو جنت عطا فرما دے۔ قرآن کہے گا مولا اس نے میری تلاوت کی تھی، بڑی محبت کی یاد کرتا تھا، لہذا اس کو میری وجہ سے بھی جنت عطا فرما دے۔ رمضان بھی سفارشی، قرآن بھی سفارشی۔ ایک وجہ اور لکھی ہے علماء کرام نے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے اللہ کھاتے کوئی نہیں، کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز۔ فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے نا، روزہ تو ذرا 12-13 گھنٹے کے لیے اللہ کی وہ بے نیازی والی صفت کو اپناتا ہے۔ کھاتا کوئی نہیں، پیتا کوئی نہیں، اللہ کی خوبی ہے، اس خوبی کو تھوڑی دیر کے لیے اپناتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت اللہ نے فرمائی،
اللہ نے فرمائی، یہ اللہ کی عظمت، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، فرشتے گواہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ نے فرشتوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، فرشتوں نے کہا مولا کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا، کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کان جو اس تلاوت کو سنا کریں گے۔ پتہ چلا قرآن کی تلاوت اللہ نے فرمائی، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی اس خوبی کو اپنائے گا۔ رمضان روزہ، اس کے ذریعے بھی اللہ کی صفت مشابہت اپنائی جاتی ہے، اور تلاوت قرآن کے ذریعے بھی اللہ کی صفت کو اپنایا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان اور قرآن میں آپس میں بڑی مشابہت اور آپس میں مناسبت اور آپس میں جوڑ ہے۔ تبھی تو رب کائنات نے ارشاد فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بڑا برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک ہے، اتنا برکتوں والا کہ اگر عظمت میں اس مہینے سے بڑھ کر کوئی اور مہینہ ہوتا، اللہ فرماتے ہیں میں قرآن اس مہینے میں نازل کرتا، رمضان میں نازل نہ کرتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا لوگوں اگر میرے اللہ میرے ان امت کے لوگوں کو، اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتے، جہنم میں ڈالنا چاہتے، تو دو چیزیں ان کو نہ دی جاتی، دو چیزیں نہ ملتی۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا چاہتے، عذاب دینا چاہتے، تو دو چیزیں نہ دیتے، ایک رمضان نہ دیتے، ایک قرآن نہ دیتے۔ پتہ چلا رمضان کا مہینہ اس لیے مل گیا، اللہ چاہتے ہیں میں ان کی معافی کر دوں، ان کی مغفرت کر دوں۔ اور میرے دوستو آج جو اپنی قبروں کے اندر مردے موجود ہیں وہ وہاں کوئی نیکی نہیں کر رہے، لیکن حدیث شریف میں ہے روزانہ افطار کے وقت، ہر روز افطار کے وقت رب کائنات 60,000 مردوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مرے ہوئے مردوں کی 60,000 پہلے دن، 60,000 دوسرے دن، ایک روایت 60 لاکھ کی بھی ہے، میں 60,000 والی لیتا ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے جس دن آخری روزے کی افطاری ہوتی ہے نا، 29 دنوں میں جتنے لوگوں کو اللہ نے معاف کیا، مردوں کو مغفرت کی، اتنے اکٹھے کر کے ایک دن میں معاف فرما دیتے ہیں۔ گھر میں جا کے ضرب دینا، اسی سے اندازہ لگاؤ مردے جب معاف ہو رہے ہیں بغیر عبادت کے تو اللہ زندوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر نیکی کی طاقت نہیں ہے تو ایک کام کر، اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ اگر نیکی نہیں کر سکتا تو گناہ بھی نہ کر، گناہ بھی نہ کر، بس جو روزے کی وجہ سے تیرے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ رحمتیں تجھے جنت میں لے جا۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، اور آخری باتیں بڑی قیمتی باتیں عرض کرنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا اگر اللہ میرے امت کے لوگوں ان بندوں کو عذاب دینا چاہتے تو دو چیزیں نہ دیتے، دو چیزیں نہ دیتے۔ کیا؟ رمضان اور سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص ایک روایت میں تو ہے رمضان اور قرآن، اس سے بھی مراد یہی ہے، لیکن ایک روایت میں خاص اشارہ فرمایا اگر اللہ عذاب دینا چاہتے، ان کو جہنم میں ڈالنا چاہتے، نہ روزے ملتے، نہ رمضان کا مہینہ ملتا، نہ سورۃ الاخلاص ملتی۔ پتہ چلا سورۃ الاخلاص جنت میں لے جانے والی چیز ہے، جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ ذرا توجہ کرنا، مختصراً 1-2 منٹوں میں آپ کو سورۃ الاخلاص کی عظمت بتلاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورۃ الاخلاص کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص بندہ
ایک سانس میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا جو آدمی صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، یہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے پر اللہ پورے ایک قرآن کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا صحابہ جو آدمی 10 مرتبہ پڑھے سورۃ اخلاص، 10 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ صحابہ لالچی تھے، ہم لالچی کوئی نہیں، ہمیں تو ایک ہی چیز کا پتا، نوٹ زیادہ کیسے ہوں گے، نوٹ کیسے بڑھیں گے، دنیا دنیا دنیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا آپ نے فرمایا کہ جو 10 دفعہ پڑھے ایک محل بن جائے گا، جو 20 دفعہ پڑھے سورۃ اخلاص، جو 20 دفعہ پڑھے، فرمایا صاف سی بات ہے 10 پڑھنے پہ ایک محل، ایک گھر بنتا ہے تو 20 پہ 2 بنتے ہیں۔ عرض کیا آقا کوئی 30 مرتبہ پڑھے، ہمارے سامنے تو کوئی کہے نا جی یہ تسبیح پڑھنے پہ 100 کا نوٹ ملتا ہے، ہم فوراً پوچھیں گے کہ اگر 2 تسبیحیں پڑھیں تو پھر تو ظاہر ہے کہنا پڑے گا بھی 2 نوٹ ملیں گے۔ عرض کیا آقا اگر کوئی 30 مرتبہ پڑھے تو کیا بنے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 پہ 1 محل ہے، اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ 10 محل بنا دیں گے، اور اگر کوئی آدمی 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ وہ جنت کا بنایا ہوا محل زندگی میں اس کو دکھا بھی دیں گے۔ جو 1000 مرتبہ پڑھے، فرمایا کہ زندگی میں اس کو وہ جنتی محل خواب میں کسی نہ کسی انداز میں اللہ دکھا بھی دیں گے کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کی برکت سے جو گھر تیرا جنت میں بنا ہے دیکھ لے یہ کھڑا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہی سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا جو اس سورۃ اخلاص کو 400 مرتبہ پڑھتا ہے، اگر اس آدمی کی 100 سال گناہوں میں زندگی گزر گئی، 400 مرتبہ پڑھنے کی بدولت اللہ 100 سال کے گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا جو آدمی 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، اور زندگی میں کبھی نہ کبھی اللہ اس کو وہ جنت کا محل خود اس کو یا اس کے کسی رشتہ دار کو یا کسی اللہ کے ولی کو تیرا وہ جنت کا محل دکھا دیں گے۔ پورے قرآن کی تلاوت کریں، لیکن یہ صورت ایسی ہے، ایک اور حدیث شریف میں ہے جو آدمی اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وجبت لہو جنہ، اس آدمی پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی سورۃ الاخلاص پڑھے، آتی ہے بھی سب کو، ایک دفعہ پڑھا دو ثواب مل جائے گا، رمضان کا مہینہ پڑھ لے میرے ساتھ سارے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ اخلاص پڑھی اور اتنے سینکڑوں لوگوں نے مل کر سورۃ اخلاص پڑھی۔ ابھی جب دعا مانگی جائے گی مانگ لینا رب کائنات سے جو مانگنا ہے۔ اتنے لوگ کثرت سے جب سورۃ اخلاص سینکڑوں ہزاروں لوگ مل کر سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ حدیث شریف سے میں نے بتلایا کہ بعض پریشانی، بعض مسئلے ایسے اڑ گئے ہوں تو استغفار یا درود پاک یا سورۃ اخلاص سینکڑوں زیادہ سے زیادہ لوگ مل کر اگر پڑھیں تو اللہ رحمت فرما دیتا ہے، آئے ہوئے عذاب ٹال دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، وقت نہیں رہا۔ اگلی بات یہ تھی، حدیث شریف میں بھی ہے
آگے پیچھے بھی، لیکن رمضان المبارک میں درود پاک زیادہ پڑھے، درود پاک زیادہ پڑھے۔ وقت نہیں رہا، ایک بات میں کر دیتا ہوں جو رمضان المبارک سے متعلق بھی ہے۔ وہ مشہور حدیث شریف آپ نے بارہا سنی ہوگی، رمضان کا مہینہ تھا، صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ کسی نے دعا نہیں کرائی، حضور نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی وضاحت نہیں کی، نیچے تشریف لے آئے۔ صحابہ نے عرض کی آقا ہمیں کہیں خطبہ دینا ہو، جمعہ پڑھانا ہو، ہم ممبر پہ آئیں تو ہم بھی یوں ہی آمین آمین کر کے جائیں، آج کے بعد طریقہ یہی ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ کوئی سنت یا طریقہ نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے میں نے یہ آمین اس لیے کہا، میں نے جو ہی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے کہا آقا بدبخت ہے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، رمضان کا مہینہ پورا گزر جائے اور اس کی مغفرت ہی نہ ہو۔ مغفرت کا مہینہ آیا، ملا، مغفرت کا مہینہ ملا۔ او بھئی ایک صابن پوری ملی ہو کسی کو کہ یہ کپڑا ہے اس کو چمکا کے لیا، صابن مک گئی اور یہ چمکا نہیں تو بندہ کہتا ہے بڑا بدبخت ہے۔ پورا مہینہ ملا ہو مغفرت کا اور اس کی مغفرت نہ ہو، فرمایا وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبرائیل امین نے اگلی بات عرض کر دی آقا تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں اس کے اماں ابا موجود ہوں، اس کے والدین موجود ہوں، یہ ان کی خدمت کر کے محبت کر کے جنت نہ کما لے، یہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا قبولیت میں کوئی شک باقی کوئی نہیں۔ تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، جبرائیل امین نے عرض کر دیا آقا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی نام نامی لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے کم از کم یوں نہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے، وہ آدمی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین، وہ برباد ہو جائے۔ اس لیے احتیاط کرنا، تو کم از کم درود پاک کو اپنا ورد بناؤ، دن رات اٹھتے بیٹھتے۔ خاص طور پہ جو آدمی کہتا ہے نا کہ تکلیفیں پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا مجھے،